بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ گھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے پاس ذاتی گھر ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن لوگوں کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان سے پوچھے گھر کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے اور آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ صرف 3 کام کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ پہلا کام، وضو کے درمیان آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما، مجھے کشادہ گھر عطا فرما، یا میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کو وضو کے درمیان میں بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر عربی کے الفاظ یاد نہیں ہیں یاد کر لیں۔ جب تک یاد نہ ہو تو پھر آپ اپنی زبان میں بھی یہ دعا 3 دعائیں یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے کشادہ گھر عطا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ بہت ہی مبارک دعا ہے، اور دونوں جہانوں کی نعمتیں اس میں آ گئی۔ گناہ معاف، گھر مل گیا، اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے تو رزق میں برکت کی دعا بھی اس میں آ گئی۔ اس لیے آپ سب حضرات اس دعا کا اہتمام کریں، کثرت سے اس دعا کو پڑھا کریں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ذاتی گھر عطا فرما دیا تو میں گھر میں ایک مصلی بناؤں گا، یعنی گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے مخصوص کروں گا، جس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے۔ ایک مخصوص جگہ مقرر کر لے اور وہ نماز کی جگہ ہو، اس کا ادب اور احترام کرے، ادھر کوئی ایسا غلط کام نہ کرے کہ بھئی یہ گھر کی مسجد ہے۔ جب آپ نے گھر میں عبادت کرنی ہو یا گھر کی خواتین نے نماز پڑھنی ہو تو اسی جگہ پر جا کر نماز پڑھیں اور اس کا ادب اور احترام کریں۔ تو اگر آپ یہ نیت کر لیں گے کہ یا اللہ، آپ نے اگر مجھے ذاتی گھر دیا تو اس گھر کے اندر ایک میں چھوٹی سی مسجد بناؤں گا جس میں ہم سب گھر والے نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، ذکر تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کے گھر کا انتظام کر دیں گے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ یا اللہ، اگر آپ نے مجھے گھر عطا فرمایا تو میں مہمانوں کو گھر میں لایا کروں گا۔ ایک مہمان خانہ بھی اس میں بنا لیں کہ مہمان گھر میں آئیں گے، مہمانوں کو میں کھانا کھلاؤں گا، مہمانوں کی میں خدمت کروں گا، کیونکہ مہمان اللہ کی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے، اور مہمان رزق لے کر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں مہمان آتا ہے تو مہمان کی برکت سے گھر والے بھی اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، گھر والوں پر بھی ایک دم رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ذاتی گھر عطا فرمایا تو میں ایک مہمان خانہ بھی بناؤں گا اور مہمانوں کو گھر لایا کروں گا، مہمانوں کو کی خدمت کیا کروں گا، مہمانوں کو کھانا کھلایا کروں گا۔ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔